لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حج بیت اللہ کی طرف جانا اور حج یقیناً ایک عظیم ترین سعادت اور برکت ہے۔ حج یعنی نور میں داخل ہونا۔ جب عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے پچھلی رات میں عجیب چیزیں اور عجائبات کا مشاہدہ کیا۔ پیغمبر کہیں عجیب چیز تو یعنی کیا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرا خاندان، میری اولاد، میرا گھر بار آپ کے اوپر فدا و قربان ہو جائے، کیا دیکھا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے سامنے سے، پشت سے، پیچھے سے، داہنے اور بائیں سے اور اس کے قدموں کے نیچے سے اور آسمانوں ہر طرف سے وہ گمراہی میں، اندھیرے میں گھرا ہوا تھا، ظلمت میں غرق تھا۔ اس کا حج اور اس کا عمرہ اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس تاریکی سے نکال کر اسے نور میں داخل کر دیا۔ ہر طرف سے گمراہی، بے دینی، بے راہ روی، ظلمت، اندھیرے میں گھرا ہوا تھا، لیکن حج اور عمرے نے اسے نور میں داخل کر دیا اور اس کی تاریکی کو، گمراہی کو دور کر دیا۔ انسان نور میں آ جاتا ہے۔ نور خداوند عالم کی عطا کی ہوئی چیز ہے، جس کے چاہتا ہے دل میں عطا کر دیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں نور ہوں، دو حصے ہوئے، آدھا مجھے آدھا رسول خدا نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ یقیناً حج بیت اللہ ایک عظیم سعادت ہے کہ خود پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ای رجل خرج من منزلی حاجا او معتمرا فکلما رفع قدما ووضع قدما تناثر الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشجر فإذا ورد المدينة صاحفني بالسلام وصاحفته الملائكة بالسلام فإذا ورد ذو الحليفة واغتسل طهر الله من ذنوب وإذا لبس ثوبين جديدين جد اللہ له الحسنات وإذ قال اللهم لبيك أجابه الرب عز وجل لبيك وسعديك وعصم كلامك وانظر إليك فإذا دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة صلى الله له الخيرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج اور عمرے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، پس جو قدم بھی اٹھاتا ہے، زمین پر رکھتا ہے، اس کے بدن سے گناہ یوں گر جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس جب وہ شخص مدینے میں داخل ہو جاتا ہے اور سلام کے ذریعے مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں مجھے سلام کرتا ہے، مجھ سے مصافحہ کرتا ہے، تو فرشتے بھی سلام کے ذریعے اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ ذوالحلیفہ مسجد شجرہ میں جا کر غسل کرتا ہے، خداوند عالم اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ جب وہ احرام کے 2 جامے اپنے بدن میں لپیٹ لیتا ہے تو خداوند عالم اسے نئے حسنات اور ثواب عطا کرتا ہے۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو خدا عز و جل اسے جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے لبیک وسعیت، میں نے تیرا کلام، تیری آواز سنی، عنایت کی اور تجھ پر ڈال دیا اپنی رحمت کو۔ جب وہ مکے میں وارد ہوتا آتا ہے تو طواف اور صفا مروہ کے درمیان صحیح انجام دیتا ہے تو خداوند عالم ہمیشہ اس کی نیکیاں اور خیرات اس کے شامل حال کر دیتی ہے اور ہر نیکی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ اور یقیناً آپ دیکھیں کہ جب انسان بارگاہ رب العزت میں آتا ہے
تو یقیناً پیغمبر کہتے ہیں وہ سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، خدا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اسے لبیک کا جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 10 ہے، سورہ نساء 86 ہے، ہود ہے 69 ہے، سورہ حجر ہے 52 ہے، سورہ نحل ہے 32 ہے، سورہ مریم ہے 47 ہے، نور ہے 61 ہے، فرقان ہے 63 اور 75 ہے، احزاب 44 نمبر، وزاریات 25 ہے، واقعے میں سورہ واقعے میں 26 نمبر میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے عظیم ترین تحفہ ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بہشت میں، سورہ یونس میں ہے کہ بہشت میں ان کی دعا کہ خدایا تو پاک اور منزہ ہے، وہاں پر ان کے باہم آپس میں سلامتی اور سلام ہوگا، اور آخری دعا ان کے تمام حمد و ثنائش اور تعریف خدا کے لیے مخصوص ہوگی۔ السلام و تحیت لملت و امان و لذمت، امام صادق فرماتے ہیں ہماری امت اسلامیہ کے لیے تحفہ سلام ہے، اور ہمارے اہل ذم کے لیے امان ہے، ہمارے چاہنے والے کے لیے، ہمارے امتیوں کے لیے امان ہے۔ ان ابخل الناس من بخل بالسلام، بخیل ترین کنجوس ترین انسان وہ ہے جو سلام میں بھی بخل اور کنجوسی کرے۔ کہتے ہیں افشا السلام بکثیر خیر برکت، سلام کو خوب عام کرو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں یہ برکت کی آبادی اور برکت کی رحمت کی بارش کرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان اللہ یحب الطعام والطعام افشاء السلام۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کو بہت پسند کرتا ہے، ایک کھانا کھلانا اور دوسرے کو سلام کرنا۔ حدیث میں ہے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سلام سے پہلے باتوں میں لگ جائے اس کے جواب نہ دو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں گفتگو کرنے لگے اور سلام نہ ہو تو اسے جواب نہیں دو۔ یقیناً فرمایا کہ کسی کے کھانے کے لیے اس وقت تک نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کرے۔ سلام کے ساتھ ابتدا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں ابتدا کرے، شروع سلام کرے، سلام کا انتظار نہ کرے کہ ہمیں سلام لوگ کریں۔ سلام کی ابتدا کرنے والے تکبر سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو انسان جو ہے وہ سلام میں پہل کر دیتا ہے وہ تکبر غرور میں گھمنڈ سے نکل جاتا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے 70 حسنہ 79 للمبتدی والراد والواحد للراد۔ امام علی نے فرمایا کہ سلام کے 70 نیکیاں ہیں، 69 شروع یعنی سلام کرنے والے کے لیے، اور ایک ہے جواب دینے والے کے لیے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھی سلام ہے، سورہ نور 61 نمبر کی آیت، پس جب تم کسی گھر میں داخل ہو جاؤ تو اپنے ایک دوسرے پر سلام کرو کہ خدا کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے سلام کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور اس سے ملائکہ مانوس ہو جاتے ہیں چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ سورہ نساء 86 میں ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور جب بھی تمہیں سلام کیا جائے تو جواب میں اس سے بہتر طریقے سے جواب سلام دیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں کہہ دیا کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام تطعب الرعد الفریدہ، سلام کرنا رضا کا کارانہ عبادت ہے، ایک دوسرے سے مل کے بہترین عبادت ہے، اور اس کے جواب دینا فرض ہے۔ سلام کا آداب، چھوٹا بڑے پہ سلام کرے، ایک شخص دو شخص پہ سلام کرے، کم تعداد والے زیادہ لوگوں پہ سلام کرے، سواری والا پیدل پہ سلام کرے، چلنے والا کھڑے ہونے والے پہ سلام کرے، کھڑے ہوئے شخص پہ سلام کرے، جو بیٹھے ہیں ان کے اوپر سلام کرے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے
مرتے دم تک یہ 5 چیزیں نہیں چھوڑنا. اس میں ایک ہے بچوں پر سلام کرنا، تاکہ میرے بعد یہ سنت باقی رہے. اور ہمیشہ پیغمبر اسلام نے پہلے سلام کیا، سلام میں پہل کیا ہے، اور پیغمبر سے پہلے کوئی سلام نہیں کر پایا. آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے سلام کرتے تھے، اور سلام یقیناً ایک عظیم ترین عبادت ہے، اور اس طریقے سے سلام باعث رحمت بھی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں پر سلام نہ کرو. خود جناب مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، خود جناب سیدہ نے کتنے لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیا. مسلم ابن عقیل نے سلام نہیں کیا، سیدہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بتانے کے لیے کہ بہت سے لوگوں کے سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے. پہلے یہ ہے کہ یہودی کو سلام نہ کرو، نصارہ کو سلام نہ کرو، مجوسی کو سلام نہ کرو، بت پرست کو سلام نہ کرو، شرابیوں کے دسترخوان پر بیٹھنے والے کو سلام نہ کرو، شطرنج کھیلنے والے پر سلام نہ کرو، اور زنانہ صفات اپنانے والے، لیڈیز صفت اپنانے والے کو سلام نہ کرو، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے لوگوں پر سلام نہ کرو، نماز پڑھنے والوں پر، کیونکہ نمازی سلام کا جواب نہیں دے سکتا. ہاں اگر کوئی سلام کر دے تو نمازی صرف سلام علیکم کی جگہ سلام علیکم ہی جواب دے سکتا، کیونکہ سلام کرنے والا سلام رضاکانہ عبادت ہوتی ہے. دونوں طرف سے جو ہے ایک دوسرے کو امن کا پیغام دیتے ہیں، سکون کا پیغام دیتے ہیں. لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جواب کیسے دے؟ اگر کسی نے کہہ دیا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو نماز کے بیچ میں اس سلام کا، چونکہ واجب ہے، سلام علیکم کا جواب سلام علیکم ہے. سود اور ربا کھانے والے، ان کو بھی سلام نہ کرو. اور جو ٹوائلٹ باتھ روم ہیں ان کو سلام نہ کرو، حمام میں موجود ان کو سلام نہ کرو. جو کھلم کھلا فسق فجور کرتا ہے، اسلام کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بھی سلام نہ کرو. پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر سلام کیا کرتے تھے اور وہ ان کا جواب دیا کرتی تھیں. حضرت امیر المؤمنین تبھی عورتوں پر سلام کیا کرتے تھے، لیکن نوجوان عورتوں پر سلام کرنا مکروہ ہے. جانتے تھے، فرماتے تھے مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کی آواز مجھے اچھی لگ جائے اور اجر سے زیادہ ان کا فقدان جو ہے وہ ثواب سے زیادہ اس کے نافرمانی ہو جائے. یقیناً ائمہ معصومین نے سلام کے ضمن میں بہت سے دینی قوانین بیان کیے ہیں. خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حج بیت اللہ کرنے والے کے لیے ملائکہ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ ایک عظیم ترین عبادت ہے. ہمارے درمیان میں ایک ہاتھ سے مصافحہ شروع ہو گئے، جبکہ مصافحہ دونوں ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ کو لینا. پیغمبر اسلام جب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتدا کرتے تھے ہاتھ، جب تک سامنے والا ہاتھ ہٹا نہیں دیتا پیغمبر اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی سے مصافحہ پیغمبر اسلام کرتے تھے تو جب تک وہ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتا تھا تب تک پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ کو نہیں ہٹاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مصافحہ آپس میں ملاقات کرنے کا نام ہے. سلام اور مصافحہ کیا کرو، پھر جب ایک دوسرے سے الگ ہو تو استغفار کرو، جب ایک دوسرے مومن سے ملاقات ہو تو سلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، اور جب دوسرے سے ہٹو تو استغفار کرو. یقیناً بہت آپس میں مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحہ کینہ اور غصے کو دور کرتا ہے. پھر حدیث میں کہ آپس میں مصافحہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کینہ، حسد، نفرت کو مٹا دیتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنے ساتھی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس میں سے جو مصافحہ کرنے میں پہل کرتا ہے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہوتا ہے جو مصافحہ کو بعد میں چھوڑتا ہے، بعد میں ہاتھ بڑھاتا ہے. اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو پہلے ہاتھ دیتا ہے اس کو اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے، اور جو جلدی ہاتھ ہٹا لیتا ہے اس کو اجر و ثواب کم ملتا ہے. تو یعنی حج بیت اللہ کرنے والا اس عظیم سعادت سے محروم نہیں ہے کہ اس سے ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، اس سے ملائکہ سلام کرتے ہیں، اور پروردگار ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے اور انہیں سعادت، کامیابی کی منزلوں پہ فائز کر دیتا ہے، اور انہیں ہر نیکی اور خیرات میں پروردگار شامل کر دیتا ہے جو حج بیت اللہ کی طرف آمادہ ہوتے ہیں. خدا ان تمام
سعادتوں میں ہمیں حصہ دار قرار دے، اور تحیات اور سلام کے ساتھ ہماری زندگی آباد و سعاد رہے، ہر منزل دین پر ہمیں کامیابی اور کار خیر میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کار خیر میں ہمیں شریک کار عنایت فرمائے، اور اس میں شامل کر کے اللہ اس حج کی تمام برکتیں اور رحمتیں ہماری زندگی میں شامل فرمائے، اور تحیات اور مصافحہ اور تمام گناہوں کی پاکیزگی اور حسنات اور نیکی اور خیرات میں ہمیں شامل فرمائے، ہمیں ہر طریقے کی کوشش کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور حج جیسی عظیم دولت سے ہمیں کبھی کسی عالم میں محروم نہیں کرے، ہمارے حج اور دیگر عبادتوں کو قبولیت کا شرف عنایت فرما، ہم کہیں لبیک، خدا کا جواب آئے لبیک۔ اللہ اکبر۔ ائمہ معصومین نے کہا ہے، اور اس وقت تک بار بار لبیک کہتے رہے، کسی نے کہا آگے بڑھیے، کہتے ہیں کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آگے، اگر وہ ایکسیپٹ نہ کرے تو اس منزل پر ہمیں جائیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ لبیک قبول ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ حج ملاقات امام زمان کا نام ہے، امام زمان کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا، شروع نہیں ہوتا۔ اللہ اس حج میں امام کی ملاقات، امام کی رضا عنایت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، مشکلات و پریشانی کو دور فرمائے، فتنے و فساد کو ختم فرمائے، ہر دشواری پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ عزیز یا جبار، عزت کا خزانہ تیرے پاس ہے، عزت جیسی عظیم دولت عنایت فرما، معاشرے میں رسوائی ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج